محمد بن قاسم کا پورا نام عماد الدین محمد بن قاسم تھا، جو بنو امیہ کے ایک مشہور سپہ سالار حجاج بن یوسف کے بھتیجے تھے۔ محمد بن قاسم نے 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر کے ہندوستان میں اسلام کو متعارف کرایا۔ ان کو اس عظیم فتح کے باعث ہندوستان کے مسلمانوں میں ایک مسیحا کا اعزاز حاصل ہوا، اور اسی لیے سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے، کیونکہ ہندوستان پر اسلام کا دروازہ یہیں سے کھلا۔ بچپن ہی سے محمد بن قاسم مستقبل کا ذہین اور قابل شخص نظر آتے تھے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد فوج میں بھرتی ہو گئے۔ فنون سپاہ گری کی تربیت انہوں نے دمشق میں حاصل کی، اور انتہائی کم عمری میں اپنی قابلیت اور غیر معمولی صلاحیت کی بدولت فوج میں اعلیٰ عہدہ حاصل کر کے امتیازی حیثیت حاصل کر لی۔ 15 سال کی عمر میں 708 کو ایران میں کردوں کے بغاوت کے خاتمے کے لیے سپہ سالاری کے فرائض سونپے گئے۔ اس وقت بنو امیہ کے حکمران ولید بن عبد الملک کا دور تھا، اور حجاج بن یوسف عراق کا گورنر تھا۔ اس مہم میں محمد بن قاسم نے کامیابی حاصل کی اور ایک معمولی چھاؤنی شیراز کو ایک خاص شہر بنا دیا۔ اس دوران محمد بن قاسم کو فارس کے دارالحکومت شیراز کا گورنر بنایا گیا۔ اس وقت ان کی عمر 17 برس تھی۔ اپنی تمام خوبیوں کے ساتھ حکومت کر کے اپنی قابلیت ذہانت کا سکہ بٹھایا، اور 17 سال کی عمر میں ہی سندھ کی مہم پر سالار بنا کر بھیجا گیا۔ محمد بن قاسم کی فتوحات کا سلسلہ 711 میں شروع ہوا اور 713 تک جاری رہا۔ انہوں نے سندھ کے اہم علاقے فتح کیے اور ملتان کو فتح کر کے سندھ کی فتوحات کو پایا تکمیل تک پہنچایا، لیکن شمالی ہند کی طرف بڑھنے کی خواہش حالات نے پوری نہ ہونے دی۔ محمد بن قاسم کو کم سن تھے، لیکن اس کم سنی میں بھی انہوں نے نہ صرف ایک عظیم فاتح کی حیثیت سے اپنا نام پیدا کیا، بلکہ ایک کامیاب منظم ہونے کا بھی ثبوت دیا۔ انہوں نے تقریباً 4 سال سندھ میں گزارے، لیکن اس مختصر عرصے میں انہوں نے فتوحات کے ساتھ سلطنت کا اعلیٰ نظام کیا۔ سندھ میں ایسی نظام حکومت کی بنیاد ڈالی جس نے انصاف کے تمام تقاضوں کو پورا کیا۔ محمد بن قاسم کی سندھ کی فتح سیاسی، معاشرتی، مذہبی اور عملی ہر اعتبار سے بے شمار اثرات کی حامل تھی۔ ملتان کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نے شمالی ہند کرسر سرسبز و شاداب علاقے کی جانب متوجہ ہونے کے لیے قدم بڑھائے۔ پہلے قنوج کے راجا کو دعوت اسلام دی، لیکن اس نے قبول نہ کی، تو محمد بن قاسم نے قنوج پر حملے کی تیاری شروع کر دی۔ اس دوران 95 ہجری میں حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا، جس پر محمد بن قاسم نے قنوج پر فوج کشی کے بجائے واپس آ گیا۔ حجاج بن یوسف کے انتقال کے کچھ ہی عرصے بعد ولید بن عبد الملک نے مشرقی ممالک کے تمام گورنروں کے نام احکامات جاری کیے کہ وہ تمام فتوحات اور پیش قدمی روک دیں۔ کچھ ہی ماہ بعد خلیفہ ولید بن عبد الملک کا بھی 96 ہجری میں انتقال ہو گیا۔ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے انتقال کے ساتھ ہی فاتح سندھ محمد بن قاسم کا زوال شروع ہو گیا، کیونکہ ولید کے بعد اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک جانشین مقرر ہوا، جو حجاج بن یوسف کا سخت دشمن تھا۔ حجاج کا انتقال اگرچہ اس کی خلافت کے آغاز سے قبل ہی ہو گیا، لیکن اس کی عداوت کا بدلہ اس نے حجاج کے تمام خاندان والوں سے لیا، اور محمد بن قاسم کی تمام خدمات اور کارناموں کو نظر انداز کرتے ہوئے انہیں حجاج کے خاندان کا فرد ہونے کے جرم میں عتاب کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے ابی کفشا کو والی سندھ بنا کر بھیجا اور حکم دیا کہ محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے میری طرف بھیجا جائے۔ محمد بن قاسم کے ساتھیوں کو جب پتہ چلا کہ ان کو گرفتاری کا حکم ہوا ہے، تو انہوں نے محمد بن قاسم سے کہا کہ ہم تمہیں اپنا امیر جانتے ہیں، اس کے لیے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔
خلیفہ کا ہاتھ ہرگز تم تک نہیں پہنچنے دیں گے، لیکن محمد بن قاسم نے خلیفہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا۔ یہ ان کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو ان کی امداد کے لیے سندھ کے ریگستان کا ہر ذرہ آگے آتا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ہی ابی کفشا کے سپرد کر دیا۔ محمد بن قاسم کو گرفتار کرنے کے بعد دمشق بھیج دیا گیا۔ سلمان انہیں واسط کی قید خانہ میں قید کروا دیا۔ 7 ماہ کی قید کی صحبتیں جھیلنے کے بعد وہ اس دنیا سے 18 جولائی 715 میں رخصت ہو گئے۔ اس طرح محسن انسانیت کی خلیفہ نے قدر نہ کی اور ایک عظیم فاتح محض خلیفہ کی ذاتی عداوت دشمنی کی بنا پر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا، لیکن انہوں نے جنگی صلاحیتوں، جرأت اور حسن تدبر اخلاق کے باعث ہندوستان میں جو کارنامے انجام دیے وہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے گئے۔ ان کی موت سے دنیا اسلام کو عظیم نقصان پہنچا۔ خدا حافظ، ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔